الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأزاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف قالوا بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعے سے عشرہ ذی الحجہ کی فضائل اور قربانی کی اہمیت پر بات چل رہی تھی۔ اللہ رب العزت کے انعامات اور احسانات میں سے یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور بالخصوص یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یہ بڑے انعامات میں سے ہے۔ اس کی کئی خصوصیات ہیں۔ اس کی ایک خصوصیت کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں اس کے پہلے عشرے میں حج جیسی اہم عبادت کو رکھا ہے، اور حج اتنی اہم عبادت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عرفے کا دن ہوتا ہے، اس عرفے کے دن میں اللہ تعالی جتنی بڑی تعداد میں اس امت کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں تو سال کے کسی اور دنوں میں اتنی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی جتنی عرفے کے دن اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو حج کے ایام بھی اسی ذی الحجہ کے مہینے میں ہیں، اور اسی طرح سے قربانی جیسی اہم عبادت وہ بھی ذی الحجہ کے مہینے میں ہے۔ پھر اسلام کا جو ایک بہت بڑا تہوار ہے جو اللہ نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک عید الفطر رمضان کے ختم ہونے پر آتی ہے، اور یہ دوسری عید الاضحیٰ جسے قربانی والی عید کہتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت نے اس ذی الحجہ کے اس مہینے میں رکھی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ بہت سی خصوصیات کا حامل ہے۔ پھر گزشتہ جمعے بھی عرض کیا گیا کہ اللہ نے اس کے پہلے عشرے کے دنوں کی اہمیت بھی رکھی ہے، اور اللہ نے اس کی راتوں کی فضیلت بھی رکھی ہے کہ اس کے دنوں میں روزہ رکھنا، اس کی راتوں کے اندر عبادت کا کرنا، ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر، اور اسی طرح سے اس کی ہر رات کا عبادت کا ثواب پہلے ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اب جو ہے وہ قربانی، جس پر قربانی واجب ہے، اس پر بھی گزشتہ جو میں تفصیل سے عرض کیا گیا کہ قربانی کس پر واجب ہے، لیکن یہ قربانی کی جو عبادت ہے، اس عبادت کی روح کیا ہے اور اس عبادت کی حقیقت کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ قربانی کی جو عبادت ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں کے اندر قربانی واجب رہی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے، لیکن قربانی سب کے ساتھ رہی ہے۔ ہمارے لیے قربانی کس وجہ سے ہے؟ جو حدیث مبارکہ میں نے ابھی پڑھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، کہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ یعنی کوئی خالی ایسے نہیں ہے کہ بس جانور کا خون بہا دو، جانور کو ذبح کر لو، گوشت کھا لو یا گوشت بانٹ لو۔ ہر عبادت کے پیچھے اس کی کوئی حقیقت موجود ہوتی ہے، اور سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور جب اللہ کا کوئی حکم ہو تو اللہ کے حکم کے آگے سر نمو کر دینا چاہیے، اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے۔ پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قربانی کو کیوں فرض کیا گیا، اور یہ قربانی کا کیا مقصد خالی گوشت کھانا ہی ہے؟ تو اتنا گوشت تو کون کھاتا ہے؟ آج یہ سوالات بھی ہوتے ہیں۔ تو اتنا گوشت تو کون کھاتا ہے؟ تو پھر اس سے بہتر ہے کہ یہ قربانی کی رقم کو صدقہ کر دیا جائے، کسی غریب کی مدد کر دی جائے۔ تو ان ایام میں اللہ کو یہی پسند ہے، جان بھی دی ہوئی اللہ کی ہے، مال بھی دیا ہوا اللہ کا ہے،
اور شریعت کے تقاضا کیا ہے؟ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی کو نہیں گزارنا، بلکہ اللہ کے حکموں کے تابع زندگی کو گزارنا ہے۔ جب اللہ کا جو حکم آ جائے بس اس کام کو بجا لانا ہے، کیونکہ عبادت کے اندر خلل ڈالنے والے بہت سے فتنے دنیا کے اندر ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ عبادات کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے والے فتنے دنیا کے اندر موجود رہتے ہیں، اور ہر سال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ قربانی کے ایام آتے ہیں تو ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر آج کے زمانے میں یہ سوشل میڈیا اس نے اس قسم کی باطل قوتوں کو اور تقویت پہنچائی کہ ان کی بات، ان کا پیغام آج بہت جلدی جو ہے بہت دور تک پھیل جاتا ہے۔ تو اس ذہنوں کو صاف رکھنا چاہیے کہ قربانی کس لیے ہے، چاہے اس کے اندر لاکھ حکمتیں ہوں، لاکھ مصلحتیں ہوں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور ان ایام کے اندر اللہ کو جانور کا خون بہانا یہ پسند ہے۔ اور ان ایام میں نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن اگر وہ 10، 15، 20 ہزار کا جانور قربان کرتا ہے، اللہ کو یہ جانور کا قربان کرنا زیادہ پسند ہے۔ اور پھر اجر و ثواب بھی کتنا ہے کہ ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے، آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پھر سوال کیا قالوا وما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس پر کیا ملتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک جانور کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں کہ کوئی انسان اگر اس کے جسم کے ایک حصے کے بال گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، اس کا ایک کان لے لے اس کے بال اگر گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ کتنی اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو جب اللہ کم خرچ کے اندر اتنی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے تو پھر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا اور یہ سوچنا کہ جی اس پیسے کو کہیں کسی غریب کی مدد میں خرچ کر دیا جائے، ٹھیک ہے مدد کرنی چاہیے، جس کو اللہ نے گنجائش دی ہے، حیثیت دی ہے، اسے وہ کام بھی ضرور کرنا چاہیے، اس سے منع نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ تھوڑے خرچ کے اندر وہ اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے کہ جو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بھی وہ اجر و ثواب نہیں مل سکتا، کہ ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون والا جانور بھی ہوتا ہے، جیسے مینڈا ہے، دمبا ہے، تو اس اون کے بدلے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اون کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملتی ہے، ہر اون کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ اور بھائی اس قربانی کی حقیقت کیا ہے کہ یہ قربانی در حقیقت ہماری جان کا فدیہ ہے۔ کس چیز کا فدیہ ہے؟ ہماری جان کا فدیہ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھتے ہیں تو جس گھر کے اندر ولادت ہوتی ہے، جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں تو گھر کے اندر ایک عجیب نقشہ وہ دیکھتے ہیں کہ باپ بت پرست بھی ہے اور بت فروش بھی ہے، کہ باپ بتوں کی عبادت بھی کرتا ہے اور باپ بت بنا کر بیچتا بھی ہے۔ ایسے گھٹن کے ماحول کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں، اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ جب نہیں سمجھتے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تفصیلی واقعہ میں اس واقعے کے اندر نہیں جاتا، لیکن زندگی نام کس چیز کا ہے؟ زندگی نام اللہ کے حکموں کے تابع گزارنے کا ہے، اور جب جیسا اللہ کا حکم آ جائے، اللہ جان کی قربانی مانگے جان کی قربانی کے لیے آمادہ ہو جائے، مال کی قربانی مانگے مال کی قربانی کے لیے آمادہ ہو جائے، اور اللہ وقت کی قربانی مانگے تو وقت کی قربانی کے لیے آمادہ ہو جائے، اللہ اولاد کی قربانی مانگے اولاد کی قربانی کے لیے آمادہ ہو جائے، تو زندگی اس چیز کا نام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ وطن کو چھوڑا، پھر آزمائش آئی کہ نارے نمرود کے اندر ڈالے گئے، اللہ نے اس آزمائش سے جب نکالا، اپنے وطن کو چھوڑا، ملک شام آئے،
بڑھاپے کی عمر آ گئی لیکن کوئی اولاد نہیں ہے، بڑھاپا آ گیا. اب اس بڑھاپے کی عمر میں دل میں چاہت ہے، ارمان ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح نیک بیٹا عطا فرما دے. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جب انسان اللہ سے اولاد مانگے تو اللہ سے نیک اولاد مانگنی چاہیے، صالح اولاد مانگنی چاہیے. کہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، خلیل اللہ ہیں، لیکن اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ صالح بیٹا مجھے عطا فرما، نیک بیٹا مجھے عطا فرما. کیونکہ اگر اولاد نیک نہ ہوئی تو وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے، زندگی کے اندر وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے عذاب بن جاتی ہے. اور ایسی ایسی نوبت آتی ہے کہ ماں باپ کی زبان پر ایسے الفاظ آ جاتے ہیں کہ یا تو یہ پیدا ہو کر مر گیا ہوتا یا یہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. کس وجہ سے؟ کہ وہ اولاد نیک نہیں ہوتی. اس لیے ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے نیکی کا سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، اور اگر کوئی اولاد کا سوال کرے تو نیک اولاد عطا فرما. اور ظاہر ہے کہ نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے بشارت دی فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ نے کیا بشارت دی؟ ایک بیٹے کی اللہ نے بشارت دی، اور وہ بیٹا کیسا بیٹا ہوگا؟ وہ بیٹا حلیم المزاج بیٹا ہوگا، حلیم الطبع بیٹا ہوگا. چنانچہ بعد کے واقعات سے ثابت ہوا کہ وہ بیٹا کتنا حلیم المزاج تھا اور کتنا وہ حلیم الطبع تھا. اور جب یہ بیٹا بڑا ہوا، کتنے ارمانوں کے بعد ہوا، بڑھاپے کی عمر میں ہوا. اور پہلی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ، ان سے بیٹا نہ ہوا. اور جب بڑھاپے کی عمر میں انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو میں بانجھ ہو گئی، تو اب مجھ سے اولاد ہونے کی توقع نہیں ہے، تو انہوں نے حضرت ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح کرا دیا. اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے. اور ابراہیم ابھی چھوٹے بچے ہیں کہ ایک امتحان اور آیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بیوی کو اور اس بیٹے کو اس مکے کی بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ آؤ کہ جہاں پر بیت اللہ ہے. اب ایک بیوی ہے، ایک بچہ ہے. اللہ کا حکم ہے کہ بیوی کو لے کر، بیٹے کو لے کر، اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی وادی میں پہنچتے ہیں. اور وہ مکہ کی وادی کیسی وادی ہے کہ جہاں پر نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ پھل ہے، نہ سبزی ہے. وہاں پر کوئی چیز نہیں، بالکل بے آب ہو گیا، صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. اللہ کا حکم ہے، چھوڑ دیا. اور جب انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نبی کی بیوی ہیں، پوچھتی ہیں کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں، اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. بس کہتی ہیں پھر آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یعنی اس عورت کے دل میں کتنی تسلی کا خزانہ ہے کہ اللہ نے اگر یہ حکم دیا ہے تو پھر آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور پھر جب یہ بچہ بڑا ہوا، چلنے کے قابل ہوا، بعض واقعات میں آتا ہے کہ بچہ بھی 6 سال کا تھا، بعض جگہ آتا ہے کہ 13 سال کا تھا، بعض جگہ آتا ہے کہ بالغ ہو چکا تھا. لیکن قرآن نے کہا فلما بلغ معه السعي کہ یہ بچہ جب چلنے کے قابل ہوا، باپ کے ساتھ یہ بیٹا چلنے پھرنے لگا. اب ظاہر ہے کہ چھوٹا بچہ جب چلنے لگتا ہے اور باپ کے ساتھ کہیں آنے جانے لگتا ہے تو باپ کو کتنا پیارا ہوتا ہے، کتنی محبت اور پیار اس کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن امتحان کیا آیا؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک کہ اے میرے بیٹے، میں یہ دیکھتا ہوں، میں خواب میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے، کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے. اور واقعات میں آتا ہے کہ 3 دن تک ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا. اور 3 دن خواب دیکھنے کے بعد اب بیٹے سے پوچھا فانظر ماذا ترى، اب بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے. اور یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا اس میں بھی ایک امتحان لیا کہ خواب دکھایا گیا، اور نبی کا جو خواب ہے وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے بھی پیغام بھیج سکتے تھے کہ بھائی اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، لیکن خواب کے ذریعے دکھلایا گیا. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے پوچھا
بچے ہیں، فانظر ماذا ترى، تم بتاؤ میں نے تو یہ دیکھا ہے، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ اور وہ بیٹا بھی کس کا بیٹا تھا؟ نبی کا بیٹا تھا، اور وہ نبی ہونے والا تھا۔ بیٹے نے عجیب جواب دیا، کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا آپ کر گزریے، یعنی یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور جب اللہ کا حکم ہے تو اس کام کو کر گزریے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ کا حکم آنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے پوچھا۔ کس لیے پوچھا؟ ایک تو اس لیے پوچھا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ یہ اللہ کا حکم آیا ہے، تاکہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک اگر یہ کام کیا جائے اس سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے یا وہ اس کام کے لیے آمادہ نہ ہو۔ اور اسماعیل علیہ السلام کا یہ امتحان تھا کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا تو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو کہا یا ابت افعل ما تؤمر، کہنے لگے کہ ابا جان جو آپ کا حکم ہوا آپ وہ کر گزریے۔ اور آگے عجیب و غریب بات فرمائی، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور یہاں پر یہ عجیب ایک نکتہ کہ یہ کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یہ نہیں کہا کہ میں صبر کر لوں گا، یعنی یہاں بھی اپنے اوپر نظر نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ کہا، یعنی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، ہاں اگر یہ کام ہوگا اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ اس لیے یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم اپنی زندگی کے کاموں کے اندر، اپنی باتوں کے اندر ہمیں دعوے کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ نہیں باوجود اس کے کہ ہم اس کام کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں کر لوں گا، اللہ کے چاہنے سے میں کر لوں گا۔ اسماعیل علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ یعنی میں اللہ کے بھروسے پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہ انشاء جو ہے یہ ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ ہماری نظر اپنے اوپر نہیں ہونی چاہیے، اپنی صلاحیت پر، اپنی قابلیت پر، اپنی قوت پر نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کی مدد پر نظر ہونی چاہیے کہ اگر میں کوئی کام کروں گا یا میں کوئی کام کر سکتا ہوں تو اللہ کے چاہنے سے کر سکتا ہوں، اپنی مرضی سے میں نہیں کر سکتا۔ اور دوسری ایک نقطہ یہ بھی ہے، یہ کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر صبر کرنے والے بہت لوگ ہیں، خالی میں صبر کرنے والا نہیں، بہت لوگ صبر کرنے والے ہیں، تو میں بھی ان میں سے ایک ہوں گا جو صبر کرنے والوں کے اندر ہوں گا۔ یعنی یہ صبر کو بھی اپنی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ بہت سے لوگوں کی طرف منسوب کیا کہ بہت سے لوگ صبر کرتے ہیں اور میں بھی صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ اور جب بیٹا تیار ہو گیا اس قربانی کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ اس بیٹے کو تیار کر دو، اور اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو شیطان بہکانے کے لیے آیا، سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کو بہکایا اور کہا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ اسماعیل کو کہاں لے کر جاتے ہیں؟ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ بیٹا دیا ہوا تو اللہ کا تھا، اور جب اللہ اگر اس کی قربانی مانگ رہا ہے تو پھر ہمیں اس چیز سے کیا ہچکچاہٹ ہے؟ اللہ کا جب حکم ہے تو پھر بیٹا کیا اپنی جان بھی اللہ کے حکم پہ قربان ہے، اور ماں اس قربانی کے لیے آمادہ ہے۔ پھر اسماعیل کو بہکایا شیطان نے اور کہا کہ ارے تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ کے حکم کے آگے اپنی مرضی نہیں چلا کرتی، اور وہ بھی اس قربانی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام لے کر مینا کی طرف چلے، اور جو لوگ جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ مکہ سے مینا کتنے فاصلے پر ہے، تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو یہ وہاں سے مینا کی طرف لے کر چلے، راستے میں شیطان ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے آ گیا، پھر یہی بہکایا کہ ارے تم یہ کیا کرتے ہو، اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہو؟ کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟
ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 3 مرتبہ پتھر اٹھا کر مارے، کنکر مارے، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والوں کے لیے اللہ نے اس ادا کو واجب کر دیا کہ جب تک تم شیطان کی ان علامات کو پتھر نہیں مارو گے. اور یہ ادا کس کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ جب تک تم شیطان کو پتھر نہیں مارو گے، یعنی اس کی جو علامات ہیں، اس وقت تک تمہارے حج کی تکمیل نہیں ہوگی. اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا. 3 مرتبہ پتھر مارے، اور جب اس قربان گاہ پر پہنچے کہ جہاں پر ذبح کرنا تھا، اللہ فرماتا فلما اسلما کہ جب دونوں تیار ہو گئے، اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور جب اسماعیل کو ابراہیم نے لٹایا تو اسماعیل علیہ السلام نے عجیب باتیں کہیں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ابا جان، آپ مجھے اچھی طرح سے باندھ دیجئے تاکہ اگر مجھے آپ نے اگر ذبح کیا اور اگر میں زیادہ تڑپا تو آپ کو تکلیف ہوگی. آپ مجھے اچھی طرح سے باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے. اور اے ابا جان، آپ یہ بھی کیجئے کہ آپ چھری کو ذرا تیز کر لیجئے، اور چھری کو تیز کرنے کے بعد تیزی کے ساتھ میری گردن پر چلائیے تاکہ جلدی سے میرا کام تمام ہو. اور یہ بھی کہا کہ جب آپ گھر پہ جائیں تو ماں کو میرا سلام کہنا، ماں کو میرا سلام کہنا. آج تو لوگ ماؤں کی عزت نہیں کرتے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ماں کا کیا درجہ اور مقام رکھا ہے کہ ماں کو میرا سلام کہنا. اور یہ بھی کہا کہ دیکھیں اپنے کپڑوں کو بھی بچانا، ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے چھینٹے اگر آپ کے کپڑوں پر پڑے تو کہیں میرا اجر و ثواب کم نہ ہو جائے. آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے تو کہیں میرا ثواب کم نہ ہو جائے. اور دوسرے یہ کہ اگر ماں ان خون والے کپڑوں کو دیکھے گی تو ماں کو زیادہ تکلیف ہوگی. اس لیے مجھے آپ اچھی طرح سے باندھ دیجئے، تیزی سے چھری چلائیے، اور اگر آپ چاہیں تو میرا کرتا یہ میری ماں کو دے دینا تاکہ اس کرتے سے ماں کو کچھ تسلی ہو جائے. کتنی فکر ہے، ایک طرف اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور ایک طرف ماں کی تسلی کا بھی خیال ہے. آج تو لوگ ماؤں کو اذیت پہنچاتے ہیں، پھر کس طرح سے وہ آسودہ ہو سکتے ہیں کہ اپنی ماں کا دل دکھا کر کیا دنیا کے اندر کوئی آسودہ ہو سکتا ہے؟ لیکن آج کے زمانے میں نوجوانوں کی آنکھیں نہیں کھلتی، انہیں نہیں معلوم کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا، رسی سے باندھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانا شروع کی. لیکن چھری تو چلتی ہے لیکن چھری کاٹتی نہیں ہے، کیونکہ چھری کو کاٹنے کا حکم نہیں تھا. اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں کے اندر تاثیر ہے. ارے بھائی، چیزوں کے اندر اگر تاثیر آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، آگ کا کام تو جلانا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہ جلایا؟ پتہ یہ چلا کہ آگ اگر جلاتی ہے تو اللہ کے حکم سے جلاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھری کاٹتی ہے، چھری کاٹتی ہے تو اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے. کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری چلتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اسے کاٹنا نہیں ہے. اور بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ کوئی پیتل کا ٹکڑا ایسا گردن پر آ گیا، اب وہ چھری چلاتے ہیں لیکن چھری چلتی نہیں ہے، جبکہ چھری کو تیز کیا گیا تھا. تو اسماعیل علیہ السلام پھر یہ کہتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ ایسا کیجئے کہ مجھے کروٹ کے بل لٹا دیجئے تاکہ میرا چہرہ اور آپ کا چہرہ آمنے سامنے نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری غالب آ جائے. یہ چھری جو نہیں چل رہی، کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ کے اندر باپ کی ایک شفقت ہوتی ہے، ماں کے اندر ایک شفقت ہوتی ہے، ماں کے اندر ایک ممتا ہوتی ہے. تو آپ مجھے کروٹ کے بل لٹا دیجئے تاکہ میرا چہرہ آپ کے سامنے نہ ہو اور جلدی یہ چھری چل جائے. ابراہیم علیہ السلام نے کروٹ کے بل لٹایا اور اس کے بعد پھر ذبح کرنے لگے، لیکن وہ چھری چلتی نہیں ہے، وہ کاٹتی نہیں ہے. بس ابھی یہ عمل ہو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کی آواز آئی، اور اللہ نے اسے کیسے بیان فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا.
اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا، یہ آواز آ گئی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، تو ایسا ہمارا چاہنے والا، ایسا تو ہم پر یقین رکھنے والا، ایسا تو ہم سے محبت کرنے والا، ایسا قربانی کا جذبہ دل میں رکھنے والا کہ تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم مخلصین کو، اپنے چاہنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ بے شک اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بڑا امتحان تھا، کیونکہ بہت سے امتحانوں سے گزرے تھے، اور اللہ ان کے امتحان کو بھی بیان کرتا فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ نے ابراہیم کو بہت سے امتحانوں سے گزارا، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ نے ایک مینڈا بھیجا اور اسے اللہ نے ایک عظیم قربانی قرار دیا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی اور وہ قربانی جنت سے آئی تھی، وہ مینڈا جنت سے آیا تھا۔ پھر بیٹے کی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کو ذبح کیا، اس مینڈے کی قربانی کی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کو ذبح کیا تو جبرائیل وہ مینڈا لے کر آئے، ابھی بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں کہ آواز آتی ہے پیچھے سے اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام مڑ کر دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈا لیے ہوئے کھڑے ہیں، تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام جب یہ کلمات سنتے کہتے لا الہ الا اللہ، حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اور یہی وہ تکبیرات تشریق ہے کہ یہ ادا بھی اللہ کو اتنی پسند آئی، یہ تکبیرات تشریق کہ اسے واجب کر دیا گیا 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، اسے واجب کر دیا کہ ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر عاقل بالغ پر واجب ہے کہ جب وہ نماز کا سلام پھیرے تو بلند آواز کے ساتھ ان کلمات کو ادا کرے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان کلمات کو وہ ادا کرے، کیونکہ یہ بھی یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی یادگاروں کو اللہ نے قائم کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی عرفے کے میدان میں نہیں جا سکتا، حج کا احرام نہیں باندھ سکتا، اس کے لیے یادگار یہ بنا دی کہ وہ اپنی لبوں کو نہ تراشے، بالوں کو نہ کاٹے، ناخن کو نہ تراشے، تاکہ ایک حجاج کی یاد قائم ہو جائے۔ اور پھر قربانی کو یادگار بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کی، جب قربانی کرے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کی قربانی دی تھی، لیکن اللہ نے مینڈے کو بھیج دیا تھا۔ اور پھر جو قربانی نہیں کر سکتا وہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو تکبیرات کے ذریعے سے قائم کرے، ان تکبیرات کا وہ اہتمام کرے کہ ہر فرض نماز کے بعد، اور یہ خواتین کے ذمے بھی ہے کہ اکثر مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو جماعت میں اس کی پابندی ہو جاتی ہے کہ جب سلام پھیرتے ہیں سب بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہیں تو سب کی تکبیر ادا ہو جاتی ہے، لیکن گھروں میں خواتین اکثر محروم رہتی ہیں، اور کسی واجب کا ترک کرنا یہ تو گناہ کی بات ہے، پھر اس کی کوئی تلافی بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آدمی استغفار کرے۔ تو بھائی ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی مانگی گئی تھی، اور یہ اس قربانی پر جو ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں، اس پر بھائی اللہ نے بیٹے کی قربانی کا، یہ اپنی جان کی قربانی کا اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قربانی کرو تو دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کرو، اور اللہ کو وہ جانور پسند ہے کہ جو جانور فربا ہو، موٹا تازہ جانور ہو، اللہ کو وہ جانور پسند ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایسا مریل جانور ہو جس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ ہو اور اسے انسان قربان کرے۔ فربا جانور ہونا چاہیے، خوبصورت جانور ہونا چاہیے، کیونکہ اپنی جان کا جو فدیہ ہے وہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ اٹھ
اور اپنی قربانی کے پاس موجود رہے، کیونکہ اس کا پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے یہ تیرے لیے گناہوں کی مغفرت بھی بن جاتا ہے اور یہ اللہ کے یہاں قبول بھی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جانور ماں اپنے سینگوں کے، خون کے، کھروں کے، اپنے گوشت کے یہ لایا جائے گا اور تیرے میزان عمل میں یہ رکھا جائے گا اور 70 گنا بڑھا کر اسے میزان عمل میں رکھا جائے گا۔ اتنا اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی، ہر اون کے بدلے ایک نیکی، اور یہ جانور ماں اپنے کھروں کے، خون کے، گوشت کے یہ میزان عمل میں رکھا جائے گا، ترازو میں رکھا جائے گا اور 70 گنا بڑھا کر یہ رکھا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اس کے بدلے تجھے نیکیاں دی جائیں گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ثواب آل محمد کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے ہے؟ صحابہ عجیب سوال کیا کرتے تھے اور صحابہ کے یہ سوال ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر گئے کہ کوئی بات کسی میں گنجلک نہ چھوڑی، ایک ایک بات کو سوال کر کے کلیئر کر دیا، واضح کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آل محمد کے ساتھ خاص بھی ہے اور یہ سب کے لیے عام بھی ہے، یعنی چاہے آل محمد ہوں، اہل بیت ہوں، وہ یہ کام کریں، کوئی عام آدمی یہ کام کرے، اس ثواب میں سب برابر کے شریک ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے، کیونکہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہے، قربانی نام و نمود کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، تفاخر کے لیے نہیں۔ آج لوگ بڑے بڑے جانور خریدتے ہیں، اس میں شہرت ہوتی ہے، نام و نمود ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی کثرت کی ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں 10 ذی الحجہ کو 100 اونٹ ذبح فرمائے اور 100 میں سے 63 اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور وہاں پر کیفیت یہ تھی کہ جانور تو چھری کو دیکھ کر ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، اور وہاں یہ کیفیت تھی کہ اونٹ اپنی گردنیں لڑاتے تھے کہ پہلے ہمیں ذبح کا شرف حاصل ہو جائے، پہلے ہمیں ذبح کا شرف حاصل ہو جائے، کہ یہ سعادت کہاں سے نصیب ہوگی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نہر ہو جائے۔ اونٹ اپنی گردنیں لڑاتے تھے، تو 63 اونٹ آپ نے اپنے دستے مبارک سے نہر کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کی، نہر کیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قربانی کی کثرت پسند ہے۔ ضروری نہیں کہ اتنا مہنگا جانور خریدا جائے، درمیانی درجے کے جانور خریدیں اور زیادہ جانوروں کی قربانی کریں، اور جتنے زیادہ جانور ہوں گے اتنے زیادہ اس کے بدن پہ بال ہوں گے، اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی، اور جتنے زیادہ جانور قربان ہوں گے اتنے زیادہ حصے اس کے اندر ہو سکتے ہیں، اپنی جانب سے، اپنے گھر والوں کی جانب سے، اپنے مرحومین کی جانب سے۔ تو درمیانی خوبصورت جانور، درمیانے درجے کا جانور، اور جو فربا بھی ہو، تندرست بھی ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ بہت بڑی رقم 15-20 لاکھ کا آدمی جانور قبول کرے۔ اس میں بھائی ریا اور دکھلاوا آ جاتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کے پاس نہ اس کا خون جاتا ہے، اللہ کے پاس نہ گوشت جاتا ہے، اللہ کے پاس تو تمہارا تقویٰ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ تم کس لیے قربانی کر رہے ہو، کیا مقصد ہے اس قربانی کا۔ اور بھائی اس قربانی کا خالی یہی مقصد نہیں ہے کہ بس ہم نے اپنے حصے کی قربانی کر دی، جانور کے گلے پہ چھری پھیر دی۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے بہت بڑا سبق ملتا ہے، اور وہ سبق کیا ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور وہ زندگی میں بار بار کرتے چلے آئے۔ میں نے بہت سی مثالیں عرض کر دی کہ زندگی کتنی قربانیوں سے عبارت تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو ہمیں اس قربانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے انسان کو ہر قربانی کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے، اور جسے اس قربانی کی روح بھی کہنا چاہیے، وہ قربانی کی روح یہ ہے کہ جہاں پر آدمی اس قربانی کو ذبح کرتا ہے، جانور کے گلے پہ چھری پھیرتا ہے، تو وہاں پر اسے اپنی ان خواہشات کو بھی ذبح کر دینا چاہیے۔ وہ خواہشات
وہ نفسانی خواہشات، وہ شہوانی خواہشات کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے رکاوٹ بن جاتی ہیں، اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، تو خالی جانور کو ذبح کرنا مقصود نہیں ہے، ان خواہشات کو بھی ذبح کر دینا چاہیے تاکہ انسان کو سچی قربانی کا صلہ حاصل ہو اور اللہ اس کی نیت اور ارادے کو دیکھ لے کہ جہاں یہ میرے حکم پر یہ جانور کو ذبح کر رہا ہے، وہیں پر اپنی خواہشات کو بھی یہ ذبح کر رہا ہے، اور وہ خواہشات کا ذبح کرنا وہ چھری سے نہیں ہے، وہ خواہشات کا ذبح کرنا ارادے کے ساتھ ہے، وہ نیت کے ساتھ ہے۔ اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے ارادوں کو دیکھتا ہے کہ اس عزم کے ساتھ، جیسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب آدمی حج پہ جاتا ہے اور شیطان کو پتھر مارتا ہے تو خالی شیطان کو پتھر مارنا مقصود نہیں ہے، اس علامت کو پتھر مارنا مقصود نہیں ہے، اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح یہ ہے کہ اس وقت اپنے نفس امارہ کی بھی رمی کرے کہ یہ نفس جو اللہ کی تعلق کے اندر رکاوٹ بنا ہوا ہے، یہ نفس جو مجھ سے گناہ کرا دیتا ہے، میں اس کی نفسانیت کا شکار ہو جاتا ہوں، اس نفس کی بھی رمی کرنی چاہیے۔ اسی طرح قربانی جو کرنی چاہیے وہ اپنی خواہشات کی بھی کرنی چاہیے، اس عزم اور ارادے کے ساتھ کہ یا اللہ میں اپنی خواہشات کو بھی ترک کرتا ہوں، کس لیے جب آج تیرے حکم پر یہ قربانی کی، آئندہ میں اپنی خواہشات کے تابع نہیں چلوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں نے کس طرح سے اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دیا۔ پھر بھائی ان ایام میں کام کرنے کی کیا ہے؟ تو تکبیرات تشریق ہے، یہ میں نے عرض کر دیا۔ پھر ان ایام کے اندر قربانی ہے کہ جس کا ثواب ہر نیکی سے بڑھ کر ہے، ان ایام میں کوئی نیکی اللہ کو اتنی پسند نہیں جتنی جانور کی قربانی کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ پھر اللہ نے اگر گنجائش دی ہے تو بھائی اپنی جانب سے بھی قربانی کرے، اپنے مرحومین کی جانب سے قربانی کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح فرمائے، ایک مینڈا اپنی جانب سے ذبح کیا اور فرمایا کہ یہ دوسرا مینڈا میں اپنی امت کی جانب سے ذبح کرتا ہوں، میرے وہ امتی کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن وہ مجھ پر ایمان لانے والے ہوں گے، یہ ان کی طرف سے میں ذبح کرتا ہوں۔ تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جانب سے قربانی کی ہے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قربانیوں میں یاد رکھنا چاہیے۔ پھر اپنے مرحومین کی جانب سے کہ مرحومین کا جو ہم پر حق رہ جاتا ہے وہ یہی رہ جاتا ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور یہ قربانی بہت بڑا ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ پھر اسی طرح سے بھائی قربانی نہ کرنے پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی گنجائش رکھتا ہو اور باوجود گنجائش رکھنے کے وہ قربانی نہ کرے، فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، عیدگاہ سے وہ دور رہے، وہ عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی اتنی سخت وعید آپ نے بیان فرمائی۔ اس لیے شوق کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے اور اس میں اللہ کی رضا کا قصد ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے بھائی ایک یہ بات بھی ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ، یہ روزہ مسنون ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کے روزے کو 1 سال کے 1000 روزوں کے برابر شمار کرتے تھے، یعنی ایک دن کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ اس لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا چاہیے، اور وہ 9 ذی الحجہ ہماری تاریخ کے اعتبار سے ہے، وہ سعودیہ کی تاریخ کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ وہاں ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ ہوتی ہے جس میں وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے وقت چند باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جائے تو اسے قبلے کی طرف ہونا چاہیے اس کا چہرہ، اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں اور پورا جسم قبلے کی طرف جب ہوگا اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہوگا، اور ذبح کرنے والا اس کی گردن کے پیچھے کھڑا ہو تاکہ اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، اور چھری کو تیز کرنا چاہیے، اور پھر اس کی اگر 3 رگیں بھی چھری سے کٹ گئیں تو وہ ذبح صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جس وقت جانور کو ذبح کیا جائے اس وقت اس جانور پر تکبیر پڑھی جائے، اور یہ ذبح کرنے والے کے ذمہ لازم ہے کہ وہ تکبیر پڑھے۔ اگر اس نے تکبیر نہ پڑھی اور بلند آواز سے
اور آسان سی بات یہ کہ آس پاس کھڑے سب لوگ بھی تکبیر پڑھے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس ذبح کرنے والے نے چھری چلائی اور اس سے چھری صحیح نہ چلی، قصائی نے لے لی اور قصائی نے چھری پھیر دی، ذبح کر دیا، لیکن تکبیر نہ پڑی، تو وہ جانور کا ذبح صحیح نہیں ہوا، وہ ذبیحہ غلط ہو گیا۔ اس لیے سب کو تکبیر پڑھنی چاہیے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ذبح کرنے لگتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ بھی تکبیر پڑھے، ورنہ وہ قربانی خراب ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ ذبح کرنے کے بعد اکثر قصائی لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس جانور کی ایک تو حرام مغز جو ہے اس میں چھری کی نوک چباتے ہیں، اور ایک اس کی دل کی جھلی کے اندر چھری مارتے ہیں کہ جس سے فوراً وہ جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جانور کے جسم سے جو خون نکلنا ہے وہ خون نہیں نکلنے پاتا، وہ تو جب ہی نکلتا ہے کہ جب جانور تھوڑا تڑپتا ہے۔ اس لیے چھری پھیرنے کے بعد جب خون نکلے تو اس کے پاؤں کھول دینے چاہیے، کیونکہ جب وہ اپنے پاؤں چلاتا ہے، تڑپتا ہے، تو اندر کا سارا خون نکل جاتا ہے، پھر اس کا جو گوشت ہے وہ مضر صحت نہیں رہتا۔ اور اگر اسے ٹھنڈا کر دیا تو قصائی کو منع کر دینا چاہیے، پہلے سے بول دینا چاہیے کہ صرف چھری پھیر کر اس کی رگیں کاٹ کر چھوڑ دیا جائے۔ اگر اس نے ایسی حرکت کی اس کو صاف کہہ دو کہ تجھے ہم تیری اجرت نہیں دیں گے، کیونکہ وہ گوشت تو مضر صحت ہو گیا۔ اب جو اس گوشت کو کھائے گا وہ تو بیماریاں پیدا کرے گا کہ وہ خون جو خارج ہونا چاہیے تھا وہ جب اندر رہ گیا، گوشت میں چلا گیا، وہ تو نقصان دہ ہے۔ اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کاٹنے کی اجرت طے کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ قصائی آئے اور وہ گوشت بھی اٹھا کے لے جائے۔ اکثر یہ بڑی خیانت ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ چاہے قصائی ہو، چاہے باورچی ہو، چاہے درزی ہو، آپ درزی سے کپڑا سلوائے، درزی بچا ہوا کپڑا واپس نہیں دیتا، اسے اپنا حق سمجھتا ہے۔ اگر آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھائی کپڑا بچا، اسے برا لگتا ہے۔ ارے بھائی وہ تیرا حق نہیں ہے، اگر تو اس کپڑے کو اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ چوری ہے، وہ سرقہ ہے، چوری کا گناہ ہے، وہ تیرا حق نہیں ہے۔ اگر اتنی قطرن بھی بچتی ہے اسے کپڑے کے ساتھ واپس دینا چاہیے۔ کسی باورچی سے آپ کھانا پکوا لیں، وہ باورچی اس دیگ میں سے سب سے پہلے اپنا ڈبہ بھرنا ضروری سمجھتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے، حالانکہ وہ چوری کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو چوری کا مال کھلاتا ہے، اس کے لیے حلال نہیں، اس کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح قصائی جب ذبح کرتا ہے تو ایک اچھا سا پیس نکال کر اور بغیر ہڈی کا نکال کر اور وہ الگ چھپا کے یوں رکھ دیتا ہے اور اسے ٹوکری میں ڈال کے لے جاتا ہے۔ اس کا یاد رکھیے کہ حق نہیں ہے، اسے اگر چاہیے اسے مالک سے اجازت لینی چاہیے، مالک کی مرضی دے یا نہ دے، اور اگر نہ دو تو قصائی کو برا لگتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے وہ چوری کا گوشت لے کے جاتا ہے اور وہ چوری کا مال اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی روایت چل پڑی ہے کہ لوگ اسے اپنا حق سمجھنے لگے، حالانکہ کھلا ہوا حرام ہے، ناجائز ہے، کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر قربانی کی کھال کا مستحق جو ہے یا تو انسان اسے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے اور یا پھر اسے کسی مستحق کے زکوٰۃ کو دے، اور اگر کسی ایسے آدمی کو دے دیا جو مستحق نہیں ہے تو پھر اس کی رقم کا صدقہ کرنا یہ ضروری ہے کہ اتنی رقم کسی مستحق کے زکوٰۃ کو دے۔ اسی طرح بھائی عید کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ صبح کو آدمی جلدی بیدار ہو، اور شب عید کی فضیلت یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو عیدین کی راتوں میں بیدار رہا، قیامت کے دن جب سب دل مردہ ہوں گے اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ تو عید کی رات میں، اور رات مغرب سے شروع ہوتی ہے، انسان کچھ عبادت کا اہتمام کر لے، کچھ ذکر و تلاوت کر لے، کچھ مناجات کر لے، اور اگر کچھ نہ کرے تو عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لے، لیکن رات سو کر گزار دے، لیکن فضولیات کے اندر اپنے وقت کو ضائع نہ کرے تاکہ محرومی نہ ہو۔ پھر عید کے دن صبح کو بیدار ہونا، پھر غسل کا کرنا، پھر اپنے اچھے کپڑوں کا انتخاب کہ جو اپنے پاس کپڑے موجود ہوں ان میں سے اچھا جوڑا پہننا، اور خوشبو کا لگانا، مسواک کا کرنا، پھر عید کے لیے جلدی جانا، عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا، اور اگر کوئی کسی مسجد میں ادا کرتا ہے تو بھی جائز ہے۔ اور جب عیدگاہ کے لیے جائے تو بغیر کھائے پیے جائے اور تکبیرات تشریق بلند آواز سے پڑھتا ہوا جائے اور بلند آواز سے پڑھتا ہوا واپس آئے، اور واپس آ کر اگر قربانی ہے تو پھر اپنی قربانی کا گوشت وہ استعمال کرنا چاہیے، مستحب یہ ہے۔ تو یہ عید کی کچھ سنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق
اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عید منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ان ایام کی عبادات کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ قربانیوں کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ اخلاص بھی عطا فرمائے، ہر قسم کی نفسانیت سے اللہ حفاظت فرمائے، اور سب کو خوشیوں والی عید، راحتوں والی عید اللہ نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔